چھوٹے کاشتکار کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ 8 کنال سے اس کی ایلیجیبلٹی شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 111 ٹریکٹر جو ہیں وہ ضلع چکوال میں دیے جائیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی سبسڈی دی گئی ہے، ہر ٹریکٹر پہ 10 لاکھ کی سبسڈی۔ پنجاب حکومت کے کسان دوست منصوبے گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت غریب کسانوں کو ترقی دینے کے لیے کم قیمت پر ٹریکٹرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹریکٹرز کون سے ہوں گے، طریقہ کار کیا ہوگا اور کیسے دیے جائیں گے، آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد عارف صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں کہ یہ جو حکومت پنجاب کی طرف سے ایک اسکیم لانچ کی گئی ہے، گرین ٹریکٹر اسکیم، یہ بیسیکلی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، کیسے یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جو ویژن ہے اس کے مطابق محکمہ زراعت نے زراعت کو میکنائز شیک دینے کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ اس میں 9,500 ٹریکٹرز جو ہیں وہ پنجاب لیول پہ دیے جا رہے ہیں، جس میں سے 111 ٹریکٹر جو ہمارا ضلع چکوال ہے اس میں لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اس سے جب مشینری کا استعمال زیادہ ہوگا تو فصلوں کی پیداوار بہتر ہوگی، کسان خوشحال ہوگا، اور جب کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ جو مریم نواز صاحبہ کی یہ اسکیم ہے، باقی اسکیمیں بھی اسی طرح کسان کارڈ ہے اور باقی بھی چل رہی ہیں، اور یہ بھی ایک ان میں کا حصہ ہے کسان پیکیج کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسانوں کی ترقی اور ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ اس سلسلے میں 111 ٹریکٹر جو ہیں وہ ضلع چکوال میں دیے جائیں گے، اور اس کے لیے درخواستیں جو ہیں 2 طریقوں سے لی گئی۔ ایک جو آن لائن موضوع ہیں یا ڈیجیٹائز موضوع ہیں، ان کی آن لائن اپلیکیشنز فارمرز نے اپلوڈ کی پورٹل پہ، اور جو کچھ موضوع ڈیجیٹائز نہیں تھے یعنی مینول موضوع تھے، تو گورنمنٹ نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ ان کی مینول اپلیکیشنز دی گئیں۔ 10 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ تھی، تو اس وقت 10 اکتوبر تک ہم نے اپلیکیشنیں لیں۔ 1175 اپلیکیشنز جو ہیں ضلع چکوال کی جو نان ڈیجیٹائز موضوع ہیں وہاں سے آئیں، پھر ان کی اپلوڈنگ کی گئی، ایک پورٹل گورنمنٹ نے دیا، اس پہ اپلوڈ کیا، تو اس میں سے 1146 جو اپلیکینٹس ہیں وہ اپلوڈ ہو سکے۔ اس میں سے 29 اپلیکیشنیں مختلف وجوہات کی وجہ سے، کہ کسی نے کوئی ڈپلیکیٹ اپلیکیشن دے دی یا اس کا رقبہ کم تھا پھر بھی اس نے اپلیکیشن دے دی، اس وجہ سے وہ پورٹل پہ اپلوڈ نہ ہو سکی۔ جو اپلیکیشنیں پورٹل پہ اپلوڈ ہو چکی، اس کی ڈسٹرکٹ اسکروٹنی کمیٹی، جس کی سربراہی ڈپٹی کمشنر چکوال کے پاس ہے، انہوں نے اس کی اسکروٹنی کی گئی ہے، اور اس میں سے بھی 5 اپلیکیشنیں ایسی ہیں جو کسی وجہ سے اس کا کوئی فرد صحیح نہیں تھا یا اس کا کوئی کسی وجہ سے ریکارڈ میں کچھ کمی بیشی تھی، جس وجہ سے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ تو اب جو مینول اپلیکیشن ہے وہ 1141 جو ہے وہ پورٹل پہ ایکسیپٹڈ کی آپشن دے کے اس کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے، تو وہ جیسے ہی قرآن اندازی ہوگی وہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ ایک کسان دوست منصوبہ ہے اور ہے بیسیکلی یہ چھوٹے زمینداروں کے لیے، کیونکہ جو وہ طبقہ ہے جو کچھ اپنے پاس ٹریکٹر لے سکتا ہے یا بڑا زمیندار ہے وہ تو لے سکتا ہے، لیکن چھوٹا زمیندار جو ہے وہ اس کے لیے مسائل زیادہ ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لیے اہلیت کیا رکھی گئی ہے، کون اہل ہے جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ جو ہے چھوٹے کاشتکار کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ 8 کنال سے اس کی ایلیجیبلٹی شروع کی گئی ہے، اور جو ہے نا 50 یعنی 400 کنال تک، 50 ایکڑ تک اس کی ایلیجیبلٹی رکھی گئی ہے۔ مختلف ٹریکٹرز ہیں جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کے لیے چھوٹی ہارس پاور کے ٹریکٹر ہیں، اور اسی طرح پھر آگے جیسے جیسے ان کا آگے رقبہ بڑھتا جاتا ہے ان کے بڑے ٹریکٹرز کی ایلیجیبلٹی بڑھتی ہے، یعنی چھوٹے فارمرز کو اس میں فوکس کیا گیا ہے۔ یعنی 8 کنال جو ایک چھوٹا ہمارے جو میجارٹی فارمرز ہیں ان کے پاس یہ ہے، اس وجہ سے اس کو کیا گیا ہے۔ اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی سبسڈی دی گئی ہے، ہر ٹریکٹر پہ 10 لاکھ کی سبسڈی ہے، یعنی جو بھی ٹریکٹر آپ لیں گے اس میں سے 10 لاکھ گورنمنٹ پے کرے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے کاشتکار اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
یہ سر ون ٹائم منصوبہ تھا یا آئندہ بھی ایسی اسکیم یہ دوبارہ لانچ ہوگی اس قرآن اندازی کے بعد؟ امید تو ہے گورنمنٹ جو ہے نا ایسی اسکیمیں کاشتکاروں کے فلاح و بہبود کے لیے، کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئندہ بھی اور بھی اسکیمیں، یہ ایک تسلسل ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے. امید ہے آگے بھی جیسے جیسے گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو ہم اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور وہ امید ہے کہ اچھی اور اسکیمیں بھی گورنمنٹ دے گی. اس میں طریقہ کار کیا تھا کہ ابھی تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیٹ گزر گئی ہے، اس کا طریقہ کار کیا تھا اپلائی کرنے کا، اور ایڈوانس میں کیا تھا، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کتنا پے کرنا پڑتا ہے فارمر کو اگر وہ ٹریکٹر حاصل کرنا چاہتا ہے، اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اس میں جو بھی ٹریکٹر لینا ہے، چاہے آپ نے 30 لاکھ کا لینا ہے، 35 لاکھ کا، جو بھی قیمت ہے اس کی، اس میں سے 10 لاکھ جو ہے گورنمنٹ پے کرے گی، باقی وہ فارمر کا شیئر ہے اس میں. اس میں کیا وہ پھر قسطیں ادا؟ یہ جو ہے نا وہ بینک آف پنجاب کے تھرو ہے، تو ظاہر ہے وہ بینک آف پنجاب اس کو کوئی لون بھی کرے گا، تو اس طریقے سے ظاہر ہے جب بینک اب لون دے گا تو ظاہر ہے اس کی قسطیں بھی ہوں گی. چکوال میں ابھی تک کتنی آپ کو درخواستیں موصول ہیں؟ آن لائن کا تو کیونکہ ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے، تو جو باقی مینول ہیں وہ 1175 اپلیکیشنیں آئی تھی، جس میں سے 1141 فائنل آئیں. ٹریکٹر کتنے آپ کے؟ ٹریکٹر ہمارے پاس 111 ہیں. ویسے جو آن لائن اپلیکیشنز کی ہمارے جو شروع میں فگرز آئی ہے وہ تقریباً 4200-4300 کے قریب جو چکوال ڈسٹرکٹ کی جو آن لائن اپلیکیشن، تقریباً پورے ضلع چکوال کی. تلنگانگ اس میں شامل نہیں ہے، تلنگانگ کی علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ڈسٹرکٹ کنسیڈر ہوگا اور اس میں علیحدہ ہے سلسلہ. چکوال میں تقریباً ساری اگر ملائی جائے، ایگزیکٹ تو فگر نہیں ہے لیکن اپراکسیمیٹلی 5500 کے قریب آن لائن اور مینول اپلیکیشنیں تقریباً بن جائیں گی. ابھی یہ جو 25 تاریخ کی ایک ہوا اڑی ہے کہ 25 تاریخ کو قرآن اندازی ہو رہی ہے، تو کیا یہ تاریخ جو ہے مختص کر دی گئی؟ نہیں، یہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اس کا آج جو ہے نا انہوں نے اسکروٹنی کا سارا سلسلہ کلوز کیا ہے، جتنی اسکروٹنی جہاں جہاں ہونی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. تو ابھی یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا ڈیسیجن کرے گا جو ہے نا چیف منسٹر پنجاب آفس کے کنسلٹیشن سے کہ کب وہ انہوں نے اس کی بیلٹنگ کرنی ہے، اور اس کی بیلٹنگ کمپیوٹرائزڈ ہوگی اور نہایت میں سمجھتا ہوں کہ شفاف طریقے سے ہوگی. بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم. تھینک یو.